جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ ناظرین، یوتھ فورم کا اور ایک شمارہ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی۔ ناظرین، 9 نومبر پوری دنیا میں یوم اقبال کے طور منایا جاتا ہے۔ 9 نومبر علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ ناظرین، اس دن علامہ اقبال سے محبت رکھنے والے لوگ علامہ اقبال کے تئیں اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں علامہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی کی جانب سے علامہ اقبال کے تصور انسانیت کے حوالے سے ڈگری کالج سوپور بائز کے اشتراک سے ایک سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سیمینار میں مختلف سکالرز پارٹیسپیٹ کریں گے۔ ناظرین، علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں انسان دوستی، خود شناسی اور خدا شناسی کا درس دیا ہے۔ کشمیر یونیورسٹی نے 1977 میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے نام پر ایک نشست قائم کی۔ بعد ازاں 1979 میں اسے ایک مکمل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کا نام اقبال انسٹیٹیوٹ رکھا گیا۔ حال ہی میں اقبال انسٹیٹیوٹ کا نام دوبارہ تبدیل کر کے اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی رکھا گیا۔ اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی ایک تحقیقی ادارہ ہے۔ یہ ادارہ اردو، فارسی، عربی، انگریزی، اسلامیات، فلسفہ، تعلیم، سماجیات، سیاسیات اور کشمیری ادب وغیرہ کے شعبوں کے طلباء کو داخلہ دیتا ہے۔ اب تک اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے 17 امیدوار اقبال کے فکر و فن کی مختلف جہتوں پر ایم فل کی ڈگریاں مکمل کر چکے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ میں موجود لائبریری اقبال اسٹڈیز اور اس کے متعلقہ شعبوں پر نایاب کتابوں کے متنوع اور منتخب ذخیرے سے لیس ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ میں ہر سال مختلف موضوعات پر سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ اب تک قومی سطح کے سیمیناروں سمیت 89 سے زائد سیمینارز اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جا چکا ہے، جنہیں ملک اور بیرون ملک کے علمی حلقوں میں بے حد سراہا گیا ہے۔ 9 نومبر 2022 کو اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی اور گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز سوپور کے مشترکہ اہتمام سے کشمیر یونیورسٹی کے گاندھی بھون میں یک روزہ سیمینار منعقد ہوا، جس کی صدارت کشمیر یونیورسٹی کے ڈین کالج افیئرز پروفیسر فاروق احمد مسعودی نے کی۔ سیمینار کی شروعات اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی کشمیر یونیورسٹی کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر مشتاق احمد گنائی کے استقبالیہ خطبے سے ہوئی، جس میں انہوں نے سیمینار میں شرکت کرنے والے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور سیمینار میں ان کی شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مختصر الفاظ میں اقبال انسٹیٹیوٹ کا تعارف بھی پیش کیا۔ اس سیمینار کا عنوان اقبال کا تصور انسانیت ہے، جو فکر و فن اقبال کے ساتھ خاص مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے۔ دراصل علامہ اقبال کا پیغام امن و محبت ان کے کلام میں اس طرح نمایاں اور اجاگر کیا گیا ہے جس طرح آفتاب کی کرنوں میں روشنی اور نور۔ ان کی نظریں یہ دیکھتی ہیں کہ انسانیت کا تار و پود بکھر چکا ہے، قومی، نسلی اور ملکی تفریق نے اسے زخموں سے چور کر دیا ہے، لہذا وہ ان زخموں پر مرہم رکھنے کا پیغام دیتے ہوئے درد بھرے لہجے میں کہتے ہیں، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوحی انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوحی انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ اقبال اخوت، محبت اور امن کے چراغوں کو روشن کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ انسان کو بے کراں بنانا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ وہ تمام انسانیت کو اتحاد و اتفاق، اخوت اور محبت کا پیغام دیتے ہیں اور انہی قدروں کو وہ ساری دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں۔
شاعر مشرق علامہ سر محمد اقبال دراصل اس دنیا کی ایک بہت بڑی علمی قوت تھے، اور آپ نے اپنی تمام ادبی اور علمی صلاحیتوں کو احترام انسانیت کی سربلندی کی خاطر وقف رکھی۔ ان کا یہ شعر انہی جذبات کی عکاسی کرتا ہے: آدمیت احترام آدمی، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز سوپور کی پرنسپل ڈاکٹر سلمہ احد نے بھی شریک میزبان کی حیثیت سے مہمانوں کا استقبال کیا۔ انہوں نے اپنے استقبالیہ خطاب میں علامہ اقبال کو اپنے دور کا عظیم مفکر قرار دیتے ہوئے انہیں خراج عقیدت بھی پیش کی۔ First of all, on the auguring of this glorious literary program, I, on my personal behalf and on behalf of Government Degree College Sopore, congratulate and thank Vice Chancellor Kashmir University, Dr. Nilofer Khan, for providing Government Degree College Sopore a priceless opportunity to express its heartfelt intellectual and spiritual tribute to a super genius of the times. Iqbal's major thrust, both in his poetry and in his philosophy, has been on self-recognition of human self through human ego, the way the symbolic falcon or shaheen soars higher and higher. Having a divine and unique outlook to life and universe, Iqbal's intellectual acumen could not be shackled by Western manacles of intellectual slavery. Allama clearly and vividly advises humans, and I quote, "Zikha-ke khawish talab aatish-e ki paida neest, tajalli digare dar khod taqaza neest." Iqbal's intellectual acumen is at display again while he spake thus, I quote, "Uthana sheeshe ghiran firang ke ehsan, safal hind se meena o jam paida kar." Allama's genius was preparing a conceptual framework for a richer and comprehensive evolution of a humanistic civilization, where he visualized the possibility of Islamic renaissance and spiritual catharsis through the creation of a falahi riyasat, guaranteeing peace, security and justice for all. کشمیر یونیورسٹی کے ڈین کالج افیئرز پروفیسر فاروق احمد مسعودی نے اپنے صدارتی خطبے میں علامہ اقبال کو عظیم شاعر اور مفکر قرار دیتے ہوئے کہا کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں اقبال کے انسانی تصورات کی کافی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقبال نے خود اور انسان دوستی کا شاندار درس دیا ہے، جو نہ صرف ہمارے لیے خوش آئند بات ہے بلکہ تصور انسانیت کا عظیم تحفہ بھی ہے۔ اس محفل میں جہاں ایک طرف سے قداور محقق تشریف فرما ہیں، وہیں جواں سال ریسرچ اسکالرز ہیں، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے کچھ نونہال بھی بیٹھے ہیں۔ یہ بات نہ صرف اطمینان کی ہے بلکہ باعث مسرت ہے، باعث فخر ہے کہ ابھی بھی اقبال کے تصور کو ماننے والے، اس کو گلے لگانے والے اس سماج میں، اس ملک میں موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک خوش آئند بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ علامہ اقبال اکثر اپنے کلام میں انسان کو اپنے درجے اور مقام کی یاد دہانی کرتا ہے، اور کہیں آدم کو دنیا میں نور کا ایک عظیم مینار قرار دے کر اس کو مقصود کل کا بھی نام دیتے ہیں۔ فلک کو کیا خبر یہ خاک داں کس کا نشیمن ہے، غرض انجم سے ہے کس کے شبستان کی نگہبانی۔ موجودہ دور میں علامہ اقبال کے تصورات کافی ہونے چاہیے اس نظریے کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اس خواب غفلت میں ہیں اور اولاد آدم کو مختلف گروہوں، مختلف طبقوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ جانے کے حرم والوں کو یہ کافر پسند آیا بہت۔ Just see how emotionally Jagannath Azad has expressed his feelings about the humanity, about the teachings of اقبال۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر جو آرگنائزرز ہیں اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی، آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس محفل میں شریک ہونے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔
ممبر جینڈ کے وقف بورڈ ڈاکٹر غلام نبی حلیم نے کلیدی خطبہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ اقبال نے شدت پسندی کے وقت میں انسانی برادری اور مساوات سے کام لے کر افراد اور اقوام کو اختلافات سے ہٹ کر کام کرنے کا درس دیا ہے. میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفت کا سراغ، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفت کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوؤں کی جستجو. اقبال کے تصور انسانیت پر روشنی ڈالنے سے پہلے یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ شاعر مشرق قومیت کے لحاظ سے ہندوستانی، مذہباً مسلمان اور خود کو عالمگیر انسانی برادری کا ایک فرد مانتے تھے. ان کے زمانہ کا ہندوستان برطانوی استعمار کے زیر نگین تھا. ان کا عہد 1877 عیسوی سے 1938 عیسوی تک کوئی 61 سال پر مشتمل ہے. یہی وہ زمانہ ہے جس میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان انگریزوں کی طرف سے بوئے گئے تفریق کے بیج برگ و بار لا رہے تھے اور بعض سیاستدانوں کے طفیل دونوں فرقوں میں شدت پسندی بڑھ رہی تھی. اقبال نے دنیا میں جاری نظاموں کا بغور مطالعہ کیا ہے. ان نظاموں کی خوبیاں و خرابیاں آشکارا کر کے بتایا کہ جب فرد کا فرد کے درمیان فاصلہ باقی نہ رہے تو معاشرہ ایک خودکار مشین میں ڈل کر ارتقاء کے پورے سلسلے کو منقطع کر دیتا ہے. اسی طرح جب فرد اور فرد کے درمیان کا فاصلہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو بکھرنے اور لخت لخت ہونے کا عمل وجود میں آتا ہے. نیز ایک ایسا استحصالی نظام جنم لیتا ہے جس میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتی ہے. اقبال نے انسانوں کے لیے ایک ایسے سماج کا خواب دیکھا جس میں توازن ہو، عشق کے ساتھ عقل مل کر ارتقاء کی طرح گامزن رہے. ان کے نزدیک یہی انسانیت کی معراج ہے جس کی بازیابی وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میرے مقصد ہے قدرت کا، سراپا نور ہے جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں. نہ صحبا ہوں نہ ساقی ہوں نہ مستی ہوں نہ پیمانہ، میں اس مے خانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں. خدا حافظ. آل انڈیا ریڈیو سری نگر کے پروگرام ایگزیکٹو کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ستیش ومل نے سیمینار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا، میرے لیے خوشی اور سعادت کی بات یہ ہے کہ آج مجھے اس عرص اقبال کا حصہ بننے کا موقع فراہم کیا گیا. اقبال کو لوگ فکر کا شاعر کہتے ہیں، سماجی بیداری کا شاعر کہتے ہیں، انقلاب کا شاعر کہتے ہیں. میں ان کو دوسری نگاہ سے دیکھتا ہوں. میں انہیں عشق کا شاعر کہتا ہوں. میں انہیں صدائے درد کا شاعر کہتا ہوں، کیونکہ وہ خود مانتے ہیں کہ مکمل حیات عشق کی حیات ہے. انہوں نے بہت لکھا ہے سماجی شعور پہ، سیاسی بیداری پہ، مذہبی اقدار پہ، تعلیمات پہ، لیکن جب دل سے ان کے بات نکلی، اپنے نہا خانے سے بات نکلی، تو بات صرف عشق کی بات صرف درد کی. اور عشق اور درد ایک ایسا پل ہے جو مملکتوں کو آپس میں جوڑتا ہے. وہ مملکتیں فکر کی ہوں، سماج کی ہوں، خیال کی ہوں، عقیدے کی ہوں، کسی بھی طرح کی ہوں. اس لیے اس شاعر کے انسانی تصور کو میں اپنے لیے زیادہ اہم مانتا ہوں اس شاعر کی کلہم تخلیقات کو دیکھنے کے بعد. بدلے یک رنگی کے یہ ناآشنائی ہے غضب، ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب. جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں، اس چمن میں کوئی لطف نغمے پیرائی نہیں. اقبال انسانیت کے شاعر ہیں، اور اس انسانیت کے شاعر نے ہمیشہ جب بہت اونچی آواز میں صدا بلند کی اپنے اشعار کی، لیکن ساتھ میں ہمیں یہ احساس دلایا کہ جو خاموشی کی زبان ہے وہ زیادہ تیز بولتی ہے. میں نے کئی سال پہلے
सऊदी अरब के एक यूनिवर्सिटी में सीरत की एक किताब को देखा था। वो उसका टाइटल था, वो एक अंग्रेज़ ने लिखी थी, बहुत तहकीक के बाद वो उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी सऊदी अरब ने, तो दैट मीन्स कि वो बहुत मुअत्तबर किताब रही होगी। उसका टाइटल था द विस्परिंग सेंट। निज्जार काबानी इस अहद के अरबी ज़बान के सबसे बड़े शायर हैं, जिन्हें वहाँ के सबसे बड़े सिविलियन एजाज़ से भी नवाजा गया। एक वाहिद अदीब हैं जिन्हें वहाँ की सरकार ने एक्सेप्ट किया था। तो उसकी तमहीद में उन्होंने लिखा था कि मैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए विस्परिंग सेंट कहता हूँ कि मुझे कई सारी ऐसी रवायात मिली हैं सीरत के वाक़यात को जमा करते हुए कि वो बहुत धीमी आवाज़ में बात करते थे, और इतनी धीमी आवाज़ की शहादतें मिली हैं कि मैंने कहा कि उसको विस्परिंग सेंट कहा जाए। उन्होंने कहा कई बार सहाबा उनसे कहा करते थे कि आप हक़ की बात कहने के लिए आए हैं और हक़ की बात कहते हैं तो अपनी आवाज़ को ज़रा बुलंद करें ताकि पिछली सफ़ों तक बात जाए, दूर तक बात जाए, और हक़ सुनने का हक़ सबको है। तो जवाब बहुत अहम है। वो जवाब ये था कि हक़ सुनने के लिए आवाज़ का बुलंद होना ज़रूरी नहीं, समाअतों का बुलंद होना ज़रूरी है। वही बात को रेफ़र करते हुए मैं फिर इकबाल पे आता हूँ अपने आखिरी जुमले की तरफ। वो ये कि जितनी सदाए बाज़ गश्त हमारे यहाँ आसपास इकबाल की है, उससे बड़े इकबाल अपनी लाइंस के बीच में है, उस खामोशी में है जिसको पहचानना बाकी है। शुक्रिया। सेमिनार में डॉक्टर प्रेमी रोमानी की ताज़ा करदा तसनीफ इकबाल और जदीद शायरी की रस्मी रोनुमाई भी अंजाम दी गई। सेमिनार में टेक्निकल सेशन का भी इत्माम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और दीगर तालीमी मराकज़ से आए हुए स्कॉलर्स ने अपने मकाले और लेक्चर पेश किए। डॉक्टर रुखसाना रहीम ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मैं अपनी अकीदतों के हिसार को, जज्बों की गुफ्तार को, लफ्ज़ों की बहार को और इकबाल के अफ़कार को खराज तहसीन पेश करके आपके लिए इज़हार तशक्कुर करती हूँ। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में नौजवानों को महवर बनाया, और अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, मुकामात आहो फुगा और भी है, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। नाजरीन, हम आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों से बात करेंगे और अल्लामा इकबाल की हम जहज शख्सियत के बारे में हम उनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। जिस आज का प्रोग्राम जो था, जो इकबाल इंस्टीट्यूट की जानिब से मुनाकिद किया गया था, उसका उन्वान जो था इकबाल का तस्वुर इंसानियत, इस हवाले से हमें कुछ जानकारी दीजिए। आज इकबाल इंस्टीट्यूट ने एक सेमिनार मुनक़िद किया था तस्वुर इंसानियत इकबाल के कलाम में, इकबाल की शख्सियत में। तो इकबाल तो बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने उर्दू और फ़ारसी में जो कलाम लिखा है उसके तराजुम सारी दुनिया में हुए हैं। इकबाल को लेकिन पूरी तरह से अभी तक ढूंढा नहीं गया है, इकबाल को तलाशा नहीं गया है। इकबाल के अंदर जो इश्क का, हम आहंगी का, भाईचारे का, आफाकियत का तसव्वुर है, उस पर अभी खुल के बात नहीं हुई। सिर्फ सियासी और मजहबी और जो फ़िक्र की बात है उनके कलाम में, उस पर खूब बात हुई है। लेकिन इकबाल एक हम जहत शायर हैं, उनके कलाम की कई जहतें हैं। उन्होंने एक ब्रिज का काम किया है मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के दरमियान, मुख्तलिफ़ अफ़कार के दरमियान, मुख्तलिफ़ सोचों के दरमियान, मुख्तलिफ़ मजहबी अक़ीदों के दरमियान। वो एक बहुत बड़े शायर हैं, उनको ढूंढना भी बाकी है। और आज के जो डेलिब्रेशन है, इसमें कई सारे अच्छे मकाले पेश किए जा रहे हैं जो इकबाल की जो इस हमजहत शख्सियत को ढूंढने की कोशिश होगी। मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह के सेमिनार जो हैं वो इकबाल जैसी बड़ी शख्सियत के कई नए पहलू अवाम के सामने लाने में मददगार साबित होगा। इकबाल फ़िक्र फ़रदा की तरफ भी हमें ज़ोर देता है और फ़िक्र इमरोज़ की तरफ भी हमें ज़ोर देता है। तो बाकी शोरा के नस्बत इकबाल की अलग अपनी एक शनाख्त है।
انہی تناظرات کی صورت میں کہ اقبال نے زندگی کے ہر ایک موضوع کو ہے انہوں نے چھیڑا ہے، فلسفہ حیات ہمارے سامنے پیش کی ہے جو اس وقت ضرورت ہے. جیسے کہ تصور انسانیت اس وقت جو سیمینار ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے یہی مقاصد کار فرما ہیں کہ کس طرح سے ایک دنیا میں ایک امن، محبت اور انسان دوستی کا جو ہے ماحول پیدا ہو جائے. اقبال جس نے ایک نوجوان کے لیے خصوصاً شاہین کہا تھا، کہیں نہ کہیں وہ شاہین کہیں بھڑکا ہوا ہے، وہ اقبال کے نام سے بھی ناواقف ہے. تو آج اس گاندھی بھون میں جس موضوع کو آج موضوع بحث بنا دیا گیا وہ یہی ہے کہ اقبال کا تصور انسانیت کیا ہے. کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں عالمی سطح پر کہ انسانیت کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے. اگر آپ دیکھیں جو مغربی ممالک ہیں وہاں پہ انفرادیت کے وہ شکار ہو چکے ہیں، یا باقی ممالک آپ دیکھیں، تو یہی جو ہے یہ وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر آج اس پروگرام کو یہاں پہ منعقد کیا، تاکہ جو خصوصاً یہاں کی یونیورسٹی کے جو بچے ہیں یا باقی جو دنیا کے جو کسی بھی ذرے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اقبال کے افکار اور اقبال کے فکر سے آشنا ہو جائیں. تو یہ اس کا مقصد تھا. تو مقصد یہی ہے کہ ہم اقبال کے اس فلسفے پہ بات کریں جو انہوں نے انسانیت کے بقا اور انسانیت کے فلاح کے لیے بات کی ہے، کیونکہ ان کا ہمیشہ ایک ایسا پیغام ہے کہ ہم محبت سے آپس میں جئیں، الفت سے آپس میں جئیں، اور ایک اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ہماری کوششیں ہونی چاہیے. اور اس طریقے کے مذاکرے اور مباحثے اور سیمینارز کا اہتمام کرنا لازمی ہے تاکہ جو ہماری آنے والی نسل ہے، ہماری آنے والے جو جنریشنز ہے، جو نوجوان ہے، تو ان تک یہ بات پہنچائے. یہی مقصد ہوتا ہے کہ ایسے مباحثوں کا اہتمام کرنا. اور خصوصاً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اقبال نسور جنہوں نے اقبال کے مختلف گوشوں پہ کام کیا ہے، ضرورت اس بات کی اقبال کو جو ان کا فقیرانہ انداز تھا، جو ان کا درویشانہ انداز تھا، اس پہ بھی ایک نئے انداز سے تحقیق کے لیے کام کر. جیسے آج کل یہاں پہ بہت سارے مفکر آئے تھے اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اقبال کے تصور عشق کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اقبال کے تصور فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسانیت کو فلاح ملے، انسانیت کو فروغ ملے. اس موضوع پہ شاید پہلی بار اس طرح کا سیمینار ہو رہا ہے، اور آج جو محققین یہاں پر اور جو اسکالرس یہاں پہ اپنے مقالے پیش کریں گے اقبال کے تصور انسانیت کے سلسلے میں، تو وہ بہت ہی اہم ہوں گے. اب تک جو اس کے ڈیلیبریشنز ہوئے وہ بھی بہت اہم رہے، اور مقالوں کے سلسلے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ ان کے لیے جو موضوعات چنے گئے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں. چونکہ آج کل ایک ضرورت ہے کہ انسانیت کے بنیادی تصور کو، احترام آدمیت کو، انسانیت کی تکریم کو اور انسانیت کی عظمت کو پھر سے اجاگر کیا جائے. تو علامہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی مفکر، کوئی فلسفی، کوئی شاعر جس نے یہ کام کیا ہو بخست ہو بھی. اس لیے آج کا سیمینار بہت ہی اہم ہے اور تاریخی نوعیت کا حامل ہے. بہت شکریہ. علامہ اقبال کو میں ایک ہادی مانتا ہوں، جو اپنے زمانے میں بھی ہادی کی حیثیت سے تھے، اور ان کی جو شاعری ہے آفاقی نوعیت کی ہے. جیسے آپ نے کہا ہے کہ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، اخوت، ہمدردی اور ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، اٹھنا بہنا. اور واقعی جو ایک حدیث مبارک ہے، کل الناس عیال اللہ حب اللہ من ينفع علیہ، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں اللہ کی عیال ہے، اور اللہ اسی کو محبوب رکھتا ہے جو اس کا عیال کو نفع پہنچاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے، جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سندیش دیا ہے تمام عالم انسانیت کو، اس پر کام کرنا ہے. اور جو مجھے فقدان لگتا ہے، حیا، وفا، شرم، ایثار، یگانگت، اور جو ایک دوسرے کے پیچھے ہم پڑے ہیں ایک طرح سے دوسری طرف سے، میں سمجھتا ہوں اگر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہم ہر ایک کالج میں، ہر ایک اسکول میں، ہر ایک یونیورسٹی میں اور ہر ایک بستی میں پہنچائیں تو ایک بہت بڑا کام ہوگا. تو آج کل کاپی پیسٹ آپ کو پتہ ہی ہے، اسی کا ٹرینڈ ہے، لیکن جوانوں سے یہی گزارش ہے کہ کاپی پیسٹ کو اگنور کیجئے، زیادہ پڑھیے، زیادہ لکھیے اور زیادہ سمجھیے.
अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए, यही अल्लामा का पैगाम है। आज ऐसे सेमिनार्स मुनक्कद करने की अहम ज़रूरत है। ये सिर्फ शायरी ही नहीं है, ये सिर्फ जज्बात इंसानी ही नहीं है, इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस भी है, इनको अमलाने की ज़रूरत है। ये एक पैगाम है और ये एक इंसानी तहज़ीब के वसीतर मफादात के लिए ये जो है ये पैगाम है। और हमें चाहिए कि जो एहतरामी आदमियत का जो तस्वुर उनके यहाँ पर उभरता है, ये एहतरामी आदमियत का तस्वुर बुनियादी तौर पर इंसान के साथ मोहब्बत, इंसान के साथ भाईचारे और इंसान के साथ हुस्न सलूक का मुतकाज़ी है। अल्लाह ताला जो फरमाते हैं कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, और आप देखें कि इंसान ने उसको क्या बना दिया है, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बना दिया और इंसान ने उसको समाजी हैवान बना दिया। कहाँ हैवान और कहाँ अशरफुल मखलूक़ात, इन दो चीज़ों के दरमियान आप देख लें कि यही जो अशरफुल मखलूक़ात है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म इरफान से नवाजा और व यंज़ुरु मा फ़ी समावाति व मा फ़िल अर्द का दर्स देकर इससे कायनात की तस्खीर करवाई। तो इस तौर से हम देखें तो अल्लामा इकबाल के ताल्लुक़ से जो इकबाल का जो तस्वुर इंसानियत है, इस पर जो इकबाल इंस्टीट्यूट ने सेमिनार का इनेकाद किया है, मैं मुंतज़मीन और यहाँ पर जो पूरी दानिशगाह की जो इंतज़ामिया है, राइट फ्राम द गेट टू द सीट टू द हायर सीट, जो नीलोफर खान साहिबा हमारी या डॉक्टर नीलोफर खान साहिबा, इन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ऐसे जो है जिनमें पैगामात हूँ, जिनमें इस दौर में जो इन्हितात का दौर है, जो इंसानी इन्हितात का दौर, जो इंसानी ज़वाल का दौर है, ऐसे में इस दौर में जो है ऐसे सेमिनार जो है ऐसे पैगामात को जो है इन पर सेमिनार मुनक्कद कराने की अशद ज़रूरत है। मैं इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। यौम इकबाल आज यहाँ हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक्कद किया। इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फ़िलासफ़ी की तरफ से हमने रिवायात के मुताबिक आज भी इकबाल के 145वें यौम पैदाइश के सिलसिले में ये सेमिनार मुनक्कद किया। इकबाल के तस्वुर अमन, इकबाल का जो तस्वुर इंसान है उसको आम करने के लिए हमने उन्हीं के जो उनके मुख्तलिफ जो उनकी तालीमात है, उनका शेर है, उनका प्याम है, तो इसी नाम से हमने इकबाल का तस्वुर इंसानियत के नाम से हमने ये सेमिनार मुनक्कद किया। वो तमाम दुनिया में इत्तेहाद इंसानियत और मोहब्बत इंसानियत का पैगाम देते हैं। तमाम दुनिया में बग़ैर तफरीक़ किसी मज़हब व मिल्लत के वो यहाँ अमन आलम का चराग रोशन करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आजकल के दौर में मुल्कगिरी और हवसगिरी ने इंसानियत को पामाल किया है। वो कहते हैं हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नव इंसान को, उखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा, ये हिंदी वो खरासानी, ये अफ़गानी वो तूरानी, तो ऐ शर्मंदे साहिल उछल कर बेकरां हो जा। वो इंसान को बेकरां बनाना चाहते हैं, वो इंसान को इत्तेहाद इत्तिफाक के साथ आगे उसको बढ़ने का हौसला देते हैं बग़ैर किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत के। इसी सिलसिले में हमने आज ये सेमिनार मुनक्कद किया। यही मकसद था कि जो इकबाल का जो पैगाम है, पैगाम अमन आलम है, उसी को हम आम करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में हमने आज यहाँ सेमिनार मुनक्कद किया। पहले सेशन में जो हमने यहाँ इनॉग्रल सेशन था, उसमें हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी के डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर फ़ारूक अहमद मसूदी साहब ने उसकी सदारत की और इसमें कुछ इज़्ज़त मेहमान भी हमने यहाँ मदऊ किए थे, वो तशरीफ़ लाए। उसके बाद इसका दूसरा सेशन टेक्निकल सेशन हो गया और इसी मौजू के मकालात पढ़े गए और फिर तीसरा सेशन वैल्डिक्टरी सेशन मुनक्कद किया। तो इस तरह से इकबाल का जो मिशन है और इकबाल का जो पैगाम है उसको हमने एक सेमिनार की सूरत में यहाँ मुनक्कद किया और अल्लाह के फजल करम से कामयाबी भी अता हुई। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल की शख्सियत के हवाले से आप कश्मीर यूनिवर्सिटी से हमारी ये खुसूसी पेशकश देख रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आरा से ज़रूर नवाजें। अगले प्रोग्राम में हम आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।